اس وقت حویلی میں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام لوگوں کے چہرے شدید غمزدہ تھے۔ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شاداب بیگم اپنے بھائی اصغر علی کی موت پر غمگین تھیں، تو دوسری طرف انہیں اپنے بیٹے بہرام خان کا انتظار تھا، جسے اس حویلی سے گئے پورا 1 سال بیت چکا تھا اور وہ لوٹ کر نہ آیا تھا۔ آج اصغر علی کی موت اس کے لوٹنے کی وجہ بن رہی تھی۔ اس 1 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئی نہ ہو۔ انہیں ہر پل ان کی یاد ستاتی اور ان کی ممتا تڑپ جاتی۔ آج انہیں لگتا تھا کہ جیسے ان کی ممتا کو آرام آ جائے گا۔ اسی بنا پر وہ کئی بار حویلی کے داخلی دروازے پر نظر دوڑاتی جیسے انہیں شدت سے اس کے آنے کا انتظار ہو، لیکن وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ شاداب بیگم کی تڑپتی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دوسری طرف حورب بھی بہرام خان کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، انداز مجرمانہ تھا۔ کہیں نہ کہیں بہرام خان کے اس حویلی سے جانے پر اس کا کردار بھی نمایاں تھا۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں جنم لینے لگے۔ کیا وہ بدل گیا ہوگا، یا اس کی محبت پہلے جیسی ہی اس کے دل میں موجود ہوگی؟ کیا وہ کم ہو گئی ہوگی یا اس میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی ہوگی؟ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب تو تھی، لیکن اندر کہیں اسے اپنا آپ مجرم بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں سوگواریت سی چھائی ہوئی تھی۔ اصغر علی کی موت ہی بہرام خان کو حویلی میں واپس لانے کا سبب بنی تھی۔ حورب کی والدہ بھی غم سے نہ ڈھال تھیں، اور شاداب بیگم کو دکھ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار تھا کہ اسی دوران ان کی نظر حویلی کے دروازے پر پڑی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ شاداب بیگم نے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے اور جا کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ ان کی ممتا کو سکون مل گیا، اور اپنے بھائی کی موت کی بنا پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کافی دیر تک وہ اس سے گلے مل کر روتی رہی تھیں۔ بہرام خان بھی ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حورب کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ بہرام خان اب اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ حورب پر ڈالی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حورب اس کا یہ رویہ دیکھ کر دھک سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اجنبیت موجود تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر حورب کو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بہرام خان سے اس رویے کی امید بالکل نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کا روکھا پن دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر اس سے سوالات کرے اور پوچھے کہ ان 5 مہینوں میں محبت کی جگہ نفرت اور اجنبیت نے کیوں لے لی ہے۔ شاداب خان کی نگاہوں کا پھرنا اس کے لیے پوری دنیا کے گھوم جانے کے برابر تھا، لیکن گھر میں اس وقت کوہرام بھرپا تھا۔ تعزیت کرنے والے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے اس سے سوالات کرتی؟ وہ کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھیں کہ بابا سائیں ہی اس رشتے کو جوڑ سکتے ہیں۔ ان کی اس رشتے پہ گہری نظر تھی۔ وہ ان کی لاڈلی تھی۔ بابا سائیں کو اپنے بیٹے سے زیادہ حورب عزیز تھی، اور حورب ان کے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت گزار اور فرمانبردار بیٹی ثابت ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے کبھی بھی ان سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر بات کرتی۔ بابا سائیں کو حورب کی یہی بات پسند آئی تھی، لیکن آج حورب کے دل میں بابا سائیں کے لیے ایک ملال سا پیدا ہوا۔ قصور تو اس کا اپنا بھی تھا۔ 3 دن سوگ منانے کے بعد آج تمام لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے، تو بابا سائیں نے دوبارہ سے ان کے رشتے کے حوالے سے بات کی اور ان دونوں کو جوڑنے کا اعلان کیا، تو حورب کے چہرے پر شرم سے سرخی پھیل گئی اور اس کے گال حیا کے مارے لال ہونے لگے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بہرام کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی میں کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھا۔ بابا سائیں کے دوسری بار پوچھنے پر بھی اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ حورب اس کا ایک ایک انداز اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی سرخی زردی مائل ہونے لگی اور ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ کیا انہیں رخصتی کا سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے دکھ سے سوچا،
کیا بابا سائیں کی نظر میں ایک اچھی بیٹی بنتے بنتے میں ان کی نظر میں گر تو نہیں گئی؟ ان کی نظروں میں اپنا مقام تو نہیں کھو دیا؟ بہت سی سوچیں اس کے ذہن پر وارد ہونے لگیں اور بے چین کرنے لگیں۔ بہرام خان کو کھو دینے کی سوچ ہی جان لیوا تھی۔ اسی خدشے کو اس نے جب نیلم پر ظاہر کیا تو وہ اس پر پھٹ پڑی اور کہنے لگی، تمہیں اب یاد آ رہا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کہیں اچھی بیٹی بنتے بنتے تم یہ مت بھول جانا کہ اچھی بیوی بننے کا موقع تم گنوا رہی ہو۔ لیکن اس وقت تم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ نیلم ہمیشہ سے بہرام خان کی حمایت رہی تھی۔ اس نے اس وقت بھی اپنی بہن کے مقابلے میں اس کی سائیڈ لی اور اس پر واضح کر دیا کہ غلطی اسی کی ہے۔ تم تو اس کی نگاہ میں تھی، لیکن تمہاری ایک غلطی نے سب کچھ بدل دیا ہے حورب۔ وہ اسے اب بھی معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ بہنوئی کے طور پر بہرام خان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی، لیکن اب بہرام کی حورب سے بے رخی دیکھ کر اسے حورب پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ غلطی حورب کی ہی تھی۔ وہ اسے یہی بتانا چاہ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بہرام کی حورب سے اس قدر اجنبیت اور بے رخی کی وجہ خود حورب ہی ہے۔ بہرام کا دل اس قدر دکھا ہوا تھا کہ اس نے حورب کی جانب سے اجنبیت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حورب کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی یہی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک شاداب بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو حورب سیدھی ہو بیٹھی، جو آہستگی سے اپنی بہن نیلم سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ حورب بیٹا، یہ کپڑے میں نے اور تمہارے بابا سائیں نے تمہاری رخصتی کے لیے خریدے تھے۔ سوچا تو ہم نے یہی تھا کہ سب کچھ دھوم دھام سے ہوگا، لیکن اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ سادگی سے ہو۔ گھر میں فوت کی ہوئی ہے، فضا سوگوار ہے، چنانچہ تمہارے بابا صاحب کے مطابق یہی مناسب ہے کہ سب کچھ سادگی سے کیا جائے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے بتا رہی تھی۔ ان کے لہجے کی مٹھاس غائب تھی، حالانکہ انہیں اپنی بہو سے کوئی عداوت نہ تھی، اور اس واقعہ کے بعد انہوں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ لیکن حورب کی طرف سے ان کا دل بھی اب میلا ہو چکا تھا اور ان کے لہجے کی چاشنی کہیں کھو سی گئی تھی۔ اصغر علی کی موت کے غم نے ان کی آنکھوں پر بھی گہرا اثر ڈالا تھا۔ سرخی صاف نظر آ رہی تھی، اداسی ڈیرے ڈالے ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر اس کے دل میں ایک بار پھر سے ملال جاگ اٹھا۔ وہ رخصتی کے لیے خود کو بابا سائیں کے کہنے پر تیار کر چکی تھی، لیکن اس قدر اچانک فیصلے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بہرام خان کا رویہ بھی اسے بوکھلا رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کب یہ لوگ سب اس واقعہ کو بھولیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے سر صوفے پر ٹکا دیا۔ بہرام خان کے رویے نے اسے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ حورب سے بات کرنے کے بعد شاداب بیگم کے قدم بہرام خان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس وقت اپنے چہیتے بیٹے کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بابا سائی کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا ہے اور ان کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ بہرام خان کے ماننے اور روٹھنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بابا سائیں بیٹوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی سخت گیر باپ ثابت ہوئے تھے۔ وہ دوسرے نوابوں کی طرح نہیں تھے جو بیٹی پر پابندی لگاتے ہیں کہ کہیں باغ ہی نہ ہو جائیں، لیکن بیٹوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ سخت گیر بن جائیں اور معاشرے کا ناسور بن کر ابھریں۔ بلکہ وہ بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے اس بات کے قائل تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور رکھو شیر کی نگاہ۔ امی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ حورب صرف میری نہیں بلکہ نائلہ کی بھی مجرم ہے۔ جانتی ہیں نا اس نے نائلہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے۔ بہرام خان نے سخت لہجے میں ان سے کہا تو وہ اپنی بہو کی حمایت کرنے لگیں۔ میرے لال، حورب اور نائلہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نائلہ تو اس حویلی کی ایک معمولی سی ملازمہ تھی۔ تم اس کی وجہ سے اپنی منکوحہ پر غصہ نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ امی جان، یہ بات آپ کی درست ہے کہ نائلہ ایک معمولی سی ملازمہ تھی، لیکن تھی تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہی نا۔ میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہو، جو اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر لے اور پھر اس سے لا تعلقی ظاہر کر دے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حورب کو مختلف قسم کے القابات سے نواز دے، لیکن اس نے اپنی ماں کا لحاظ کیا اور انہیں یہ عندیہ دے دیا کہ وہ رخصتی کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی طور اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاداب خان بھی مطمئن ہو گیا کہ ان کے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ سب کچھ بھول جائے گا۔
لیکن حورب نہیں جانتی تھی کہ رخصت ہو کر وہ کتنا بڑا عذاب اپنے سر مول لے گی اور اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اگر اسے اپنی زندگی میں آنے والے طوفان کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس رخصتی کے لیے حامی نہ بھرتی، لیکن رسوائی اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی اور وہ اپنے نصیب سے بے خبر اپنی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتی، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رخصتی کے وقت اس نے لال رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہاتھ لگائیں گے تو حورب کی خوبصورتی پر میل آ جائے گی، لیکن اس کے اس خوبصورت روپ کا بھی بہرام خان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بالکل اسپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نامعلوم سی جنگ تھی جو دونوں کے درمیان چل رہی تھی، ایک انکہی خاموشی تھی جو پل پل ان دونوں کو مار رہی تھی۔ ان کی رخصتی میں خاندان کے چند لوگ جمع تھے، ان کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد وہ رخصت ہو کر بہرام خان کے کمرے میں آ گئی۔ دلہن بن کر وہ پلنگ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھی۔ اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا اور شرم اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اسی دوران بہرام کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے حد زور سے دھڑکا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہی اس نے حورب سے جو کہا وہ اس کی سماعتوں پر بجلی بن کر گرا۔ میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتا۔ کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رخصتی کر لی آپ نے، سارے حقوق ادا کر تو دیے۔ حورب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بھی بچی نہ بنو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کون سے حقوق ادا ہوتے؟ تم مجھ سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھنا، ویسے بھی تم تو بہت پاک صاف اور پاکیزہ ہو، تمہیں چھوؤں گا تو میلی ہو جاؤ گی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان 3 مہینے تک اگر تعلق نہ بنے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس نے اس پر بجلی گراتے ہوئے زہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 3 مہینے تک اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہ آئیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ حیرانی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی، یہ بالکل اسی کتاب میں لکھا ہے جس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس نے اسے جتاتے ہوئے کہا تو وہ گہرے سانس بھر کر رہ گئی۔ نہیں لیکن کیا؟ تم نے مجھے وہ کتاب آج تک نہیں دکھائی جس میں یہ جملہ لکھا ہو کہ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ تمہیں تو بابا سائیں کی نظروں میں اچھا بننا تھا، تم بن چکی ہو، تمہیں مبارک ہو۔ جب محبت اور جذبات کو نام دینے کا وقت تھا تب تو تم نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اور اب تمہارے ان الفاظوں کا میری نظر میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرام خان کی نظر میں بجھے الفاظ سن کر حورب کو ایسا لگا کہ زمین آہستہ آہستہ اس کے پیروں تلے سے کھسک رہی ہے۔ اسے اس کا اس قدر برا رویہ سہنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اس کی محبت دیکھی تھی، اور اب اس کا اس قدر نفرت آمیز لہجہ سن کر اسے لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ بس ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہو گیا، اب تم بھی سو جاؤ اور آئندہ میرے سامنے یہ رونی شکل لے کر مت بیٹھنا۔ اگر رونے کا شغل کرنا ہو تو دوسرے کمرے میں جا سکتی ہو۔ بابا سائی کی نظروں میں تم بہو بن چکی ہو، بس بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تم اپنے راستے رخصت ہو گئی ہو، اب تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ اس حویلی میں شان سے رہنا چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ اس کے الفاظ اس کے درد میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ حورب کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور وہ بابا سائیں کے سائے تلے پرورش پا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بابا سائیں کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن طور پر اقدامات کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ بہرام کو لگتا کہ وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے۔ حورب کی کم ہمتی نے اسے ہمیشہ مشکلات کا شکار کیا تھا۔ وہ بہرام کی باتوں پر بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ ماضی اس کے سامنے کسی طوفان کی طرح ذہن میں ہچکولے لینے لگا، اور وہ اس وقت کو یاد کرنے لگی جب رات کے گہرے سناٹے میں بابا سائیں کی گرجدار آواز اسے سنائی دی تھی اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ اس سے تفتیش کر رہے تھے اور وہ بت بنی ان کے سامنے کھڑی ان کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ بتاؤ مجھے حورب بیٹی، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ مجھ سے سچ کہنا، بالکل نہ ڈرنا،
کیا تم نے بہرام کو رات کے اس وقت اپنے کمرے میں ملنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ ان کا سوال سن کر دھنگ رہ گئی۔ بہرام اکثر اس کے کمرے میں رات کے اس وقت ملنے آتا تھا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کے گیت سناتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت کا سمندر دیکھ کر گزار دیتے۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ چاند کی خوبصورت روشنی کے ہمراہ پوری رات ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ لیکن حورب کا تاثر بابا سائیں کی نظروں میں ایک نیک اور پارسا لڑکی کا تھا، جو انتہائی پاک صاف اور شریف لڑکی ہے۔ ان کے ذہن میں اس کا کردار کسی رابعہ بصری سے کم نہ تھا۔ رات کے اس گہرے سناٹے میں بابا سائیں کے اس سوال کو سب نے سنا تھا۔ بہرام خان پر الزام تھا کہ وہ نائلہ کے ساتھ کمرے میں اکیلے پایا گیا۔ یہ الزام خود اس کی منکوحہ حورب کی طرف سے عائد کیا گیا تھا۔ دراصل ان کے چوکیدار گلاب خان نے ایک لمبے چوڑے سائے کو، جو حورب کے کمرے کی طرف گیا تھا، دیکھ کر شور مچا دیا تھا کہ نہ جانے کون ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ رات کے اس وقت اسے چور کا گمان ہوا تھا اور وہ فوراً سے بابا سائیں کے کمرے میں انہیں اطلاع دینے پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ گلاب خان کو دیکھا تو چونک گئے۔ بابا سائیں، گھر میں چور گھس آیا ہے، میں نے اسے حورب بی بی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ وہ فوراً سے حورب کے کمرے کی طرف بھاگے کہ گھر میں چور گھس آیا ہے۔ تمام گھر والے جمع ہو گئے، حالانکہ وہ چور نہیں بلکہ بہرام خان تھا، جو شال اوڑھے چوری چھپے حورب سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی جب انہوں نے شور سنا تو حورب پریشان ہو کر واش روم میں بند ہو گئی اور وہاں کمرے میں نائلہ بہرام کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ حورب، تمہیں خدا کا واسطہ ہے باہر آ جاؤ، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، تم میری منکوحہ ہو، ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہمارا رشتہ پاک ہے، تم غلط کر رہی ہو۔ لیکن حورب انتہائی کم ہمت ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی ساکھ کی بہت فکر تھی۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بابا سائیں اسے یوں بہرام کے ہمراہ اکیلے دیکھیں۔ لیکن حورب کی وجہ سے بہرام اور نائلہ کمرے میں اکیلے رہ گئے اور اس نے ان دونوں پر اکیلے کمرے میں ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ وہ چاہتی تو اس بات کو ایک مثبت رخ بھی دے سکتی تھی۔ 3 لوگوں کے کمرے میں موجودگی کو کوئی بھی غلط نظر سے نہ دیکھتا۔ دوسری طرف وہ بہرام کی نکاحی بیوی تھی، کسی کے اعتراض کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ لیکن حورب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں کو پھنسا دیا اور بابا سائیں سمیت تمام گھر والوں نے بہرام اور نائلہ کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھا تو بہرام کے کردار پر سوال اٹھایا گیا۔ بابا سائیں تو بہرام سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے، حالانکہ یہ سب کیا دھرا حورب کا تھا۔ وہ چاہتی تو سب کو سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنا کردار پانی کی طرح بابا سائیں کے سامنے صاف و شفاف رکھنا چاہا، اس لیے وہ چپ رہی اور کسی کو بھی حقیقت نہ بتائی، جس کی چپ نے بہرام خان کو بابا سائیں کی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ وہ اس کا خمیازہ اسے بابا سائیں کے غصے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اس کا کردار ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ تم اب یہاں حویلی میں نہیں رہ سکتے، جب تک نائلہ یہاں موجود ہے تم ہرگز مجھے یہاں نظر نہیں آؤ۔ بابا سائیں نے اسے سزا سنائی تھی۔ وہ نائلہ کی موجودگی میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتے تھے۔ نائلہ ان کی دور پرے کی ایک غریب رشتہ دار کی پڑوسن تھی، جسے سفارش پر اس حویلی میں خاص ملازمت دی گئی تھی، اور وہ شاداب بیگم اور حورب بی بی کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ ان کی خاص ملازمہ تھیں اور چند مہینوں کے لیے یہاں موجود تھیں، اس لیے وہ اسے نکال بھی نہیں سکتے تھے۔ بابا سائیں کو ویسے بھی بہرام خان کی اس حرکت نے بہت زیادہ غصہ دلایا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ویسے بھی شاداب بیگم اور حورب کے سارے کام وہی کیا کرتی تھیں، اس لیے حورب نے وقت آنے پر اس پر الزام لگانے سے دریغ نہ کیا اور اسے استعمال کیا۔ بہرام کا دل چاہا تھا کہ حورب کی اس حرکت پر اور خود کو بچانے کی اس تدبیر پر وہ کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دے، لیکن وہ بابا سائیں کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ اسے اپنی اس بات کو دل میں ہی دبانا پڑا اور بابا سائیں کا حکم مان کر وہ اس حویلی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک شکوہ کنا نظر حورب پر ڈالی تھی، لیکن وہ بالکل انجان بنی ایک جانب ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بابا سائیں اسے ہی دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس نے بہرام خان کو کوئی اس کا سرا نہ تھمایا۔
اور یوں بہرام پورے 2 سال کے لیے حویلی سے چلا گیا۔ خدا کی رضا کے لیے اصغر علی کا انتقال ہو گیا۔ یوں محض 1 سال بعد ہی اسے اپنے بابا سائیں کے نرم رویے کی بنا پر حویلی آنا پڑا۔ شاداب بیگم اس کی یاد میں تڑپ رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے سے کسی طور دوری برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی لیے جب وہ پورے سال بعد حویلی آیا تو سر سے پیر تک بدل چکا تھا۔ اس کا دوست آصف اس سے اکثر کہا کرتا کہ تمہاری منکوہا تم سے محبت نہیں کرتی۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو عورت میں بہادری پیدا کرے، اور بزدلی عورت کی محبت کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ تمہاری منکوہا نے تمہارے لیے آواز نہ اٹھائی۔ اس نے اپنے کردار کو پاک صاف رکھا اور تمہیں داغدار کر دیا۔ یہ کہیں سے بھی ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ سماج کے پیمانے پر پورا اترنے والی لڑکی ضرور ہے۔ اس نے ایک اچھی بیوی بننے کا موقع گنوا دیا۔ وہ تم سے محبت ہی نہیں کرتی ہے۔ آصف کی باتیں سن سن کر بہرام کے دل سے حورب بری طرح اتر چکی تھی۔ اب وہ اس سے پہلے جیسی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ حورب کی ایک چپ نے بہرام خان کے پورے کردار کو داغدار بنا دیا تھا۔ بابا سائیں کو ان دونوں کے درمیان تلخی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ حورب نے اپنے آپ کو بچا کر بابا سائیں کی نظروں میں تو اپنا مقام برقرار رکھا تھا، لیکن اپنے شوہر کی نظروں میں اس نے اپنا مقام گرا دیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گر چکی تھی۔ اسے اپنی بیوی حورب پر بڑا مان تھا کہ وہ اسے بچا لے گی اور اس کے کردار پر آنچ نہیں آنے دے گی، لیکن حورب نے اس کا مان توڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ حور سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ بہرام کی عادت تھی کہ وہ اپنے بارے میں کبھی بھی صفائی کا ایک لفظ بھی پیش نہ کرتا، اور یہ تو بات ہی ایسی تھی جس نے بہرام کو ایک چپ لگا دی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں صفائی دینا مناسب نہ سمجھا اور یہ الزام خاموشی سے اپنے سر لے لیا۔ بابا سائیں نے ان دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ وہ ان کے درمیان دوری اور عجیب سا کھچاؤ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان دوری برقرار ہے۔ اسی لیے انہوں نے بہرام کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور ان کا سب سے پہلا سوال اس سے یہی تھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو حق دیا ہے؟ ان کے اس اچانک سوال پر وہ سر جھکا کر رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا، بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے وارث چاہیے، بس، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ تم بہت قسمت والے ہو کہ تمہیں حورب جیسی پاک باز اور حیادار لڑکی ملی ہے۔ ایسی نیک عورتیں دنیا میں بہت کم ہیں جو حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ہوں اور ان کا کردار صاف و شفاف ہو۔ ان کی بات پر بہرام ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، زندگی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سب کچھ بھول جاؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اس حویلی کا وارث چاہیے تاکہ وہ ہماری طاقت میں اضافہ کر سکے اور ہماری نسل پروان چڑھ سکے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، تمہیں اس کا حق ضرور دینا چاہیے۔ انہوں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو بہرام خان نے باہر سے گزرتی حورب کو دیکھا اور اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی۔ جتنا آزادی سے گھومنا ہے گھوم لو، اب تمہاری خوشیوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جن اصولوں پر چل کر تم نے مجھے رسوا کیا ہے، وہی اصول اپنا کر میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ تم نے مجھے میرے بابا کی نظروں میں مجرم بنا دیا، میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے مجرم بنا دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خاموشی سے سر ہلا کر باہر کی طرف آ گیا۔ حورب نے اسے بابا جان کے کمرے میں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہنے لگی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا اور پھر اپنی نظریں پھیر کر زمین پر نظریں جما دیں۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں، میرا دل اب تم سے صاف ہو چکا ہے، لیکن اب جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر تم ضرور ناراض ہو جاؤ گی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ اپنی نظر جھکا لی۔ اسے دیکھ کر اسے وہ ساری باتیں یاد آ جاتی، اس لیے وہ اسے کم کم دیکھا کرتا تھا۔ میں نے آپ کی اور بابا سائیں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ انہیں وارث چاہیے تو میں انہیں وارث دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بہرام کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری یہی بات میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ تمہاری اسی بات نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی میں صرف بابا سائیں ہی موجود ہیں، میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ تم نے تو انہیں ہی اپنا قبلہ مان لیا۔ میں تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟
یہ ابھی تک تم تعین نہیں کر سکی ہو۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ناراضگی سے رخ پھیر لیا تو حورب کی جان پر بنائی، وہ آپ کے بابا ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسے بات نہیں کریں، وہ میرے بڑے ہیں، اس لیے میں ان کی عزت کرتی ہوں اور ان کی ہر بات مانتی ہوں۔ حورب نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ میز پر پڑی کنگھی اٹھا کر اپنے بال بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، انہیں وارث چاہیے نا، میں انہیں وارث دوں گا، کل میں انہیں وارث لا کر دوں گا۔ حورب اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی، اس لیے اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ اسے یہ خوش فہمی جاگ اٹھی کہ وہ اسے اپنے بچے کی ماں بنائے گا اور اسی سے حویلی کو وارث پیدا کر کے دے گا۔ اس بات نے اس کے مزاج پر بہت اچھا اثر ڈالا۔ بہرام خان اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ رات کے تصور سے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے خود کو سجانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی الماری سے سب سے بہترین سوٹ نکالا، اپنے بال بنائے اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا ماحول بھی انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ اب بس اسے بہرام خان کے آنے کا انتظار تھا۔ ان کے درمیان جدائی کا یہ 1 سال ختم ہونے کے قریب تھا اور اب وہ دوبارہ سے اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہاں تک کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام خان داخل ہوا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس نے تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی، جبکہ اسے تو یہ امید تھی کہ وہ اسے اس طرح تیاری کے ساتھ دیکھ کر دھنگ رہ جائے گا اور اس پر وہی محبت نچھاور کرے گا جو وہ اس واقعہ سے پہلے نچھاور کیا کرتا تھا۔ اسے دوبارہ سے کہے گا کہ وہ اس کی محبت سے کبھی پیچھے ہٹا ہی نہیں ہے، بلکہ آج بھی وہ اس کے دل میں اس کے لیے وہی محبت موجود ہے جو اس واقعہ سے پہلے موجود تھی۔ لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ انتہائی خاموشی سے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا اور حورب کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ آتے ساتھ ہی پلنگ پر لیٹ گیا تھا اور رخ پھیر لیا تھا۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا تو بہرام نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اسپاٹ سے لہجے میں کہتا ہوا بہرام اسے پل پل میں حیران کر رہا تھا۔ اس کا یہ رویہ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابھی صبح تو مجھ سے کچھ اور کہہ رہے تھے اور اب یوں بغیر کچھ کہے رخ پھیر کر سونا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ان کے ملن کی گھڑیاں دوبارہ آ گئی ہیں اور دوبارہ سے وہ اس کے لمس کو محسوس کرے گی۔ خوبصورت راتیں ان کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ لیکن جب وہ اس سے کوئی بات کیے بنا ہی رخ پھیر کر سو گیا تو اسے پریشانی نے آن گھیرا اور وہ سوچنے لگی کہ آخر بہرام کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ کل کو حویلی کو وارث دے گا۔ یہی سوچ کر ساری رات اس کی آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ وہ تصور میں اس کی بات کے کئی معنی اور مطلب نکالنے لگی، یہاں تک کہ کب اسے نیند نے آن گھیرا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر فوراً سے اپنے پہلو میں سوئے بہرام پر گئی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بہرام وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اتنی صبح کہاں جا سکتے ہیں؟ اٹھتے ساتھ ہی اس نے اپنے بال سمیٹے اور پاؤں نیچے کر کے پیروں میں چپل پہنے باہر۔ اسے عجیب سا شور محسوس ہوا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اپنے سراپے پر پھیلایا اور باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی تیز باتیں کون کر رہا ہے؟ شور کیسا ہے؟ اس نے پاس سے گزرتی ملازمہ سے پوچھا جو ڈرائنگ روم سے ہی نکل کر اوپر آ رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو نہیں پتہ؟ بہرام خان نے جہانگیر خان کو وارث دے دیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی حورب نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ خود ہی مشاہدہ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی تو یہ آواز بہرام خان کی، بابا سائیں اور شاداب بیگم کی تھی۔ وہ تینوں نہ جانے ایسی کیا گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور نسوانی آواز نے بھی متوجہ کیا تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی سی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اندازہ لگا پاتی۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے میں اس وقت بہرام خان موجود تھا، شاداب خان صوفے پر بیٹھی تھی اور جہانگیر خان ان کے برابر میں شدید غصے میں بہرام خان سے کچھ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر دروازے پر کھڑی حورب پر پڑی۔ بابا سائیں، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مجھے حویلی کا وارث چاہیے۔ یہ رہا آپ کی حویلی کا وارث۔
کہتے ساتھ ہی بہرام نے ہاتھ میں پکڑے ننھے منھے بچے کو جو تقریباً 2 مہینے کا تھا بابا سائیں کی گود میں ڈال دیا۔ شاداب بیگم حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور حورب کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا وارث، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بابا سائیں اس سے سوال کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غضب نمایاں تھا، جبکہ حورب کی نظر تو بہرام کے پہلو میں موجود نائلہ پر جم سی گئی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ اسے صورتحال کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا ہے بہرام؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اور نائلہ تمہارے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ تم اسے صبح ہی حویلی کیوں لے کر آئے ہو؟ شاداب بیگم نے بھی بہرام خان سے کڑے تیوروں کے ساتھ سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ نائلہ میری بیوی ہے اور میرا یہ وارث نائلہ سے ہی ہے۔ یہ میرا پہلا وارث ہے اور دوسرا وارث میں آپ کو حورب کی طرف سے دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے بابا سائیں کی گود سے اپنا بچہ اٹھا کر نائلہ کی گود میں تھما دیا۔ نائلہ اس کی یہ ہمت دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حورب کی ایک ذرا سی غلطی اسے شہزادہ گلفام کی زندگی کا حصہ بنائے گی اور یوں وہ بہرام خان کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو جائے گی۔ شاداب بیگم کے سوال پر بہرام خان کے دماغ میں ماضی کا وہ ورق کھلنے لگا جس کی بنا پر آج وہ حویلی کو وارث دینے کے قابل ہوا تھا۔ حورب کے الزام کے بعد جب وہ حویلی چھوڑ کر جانے لگا تو نائلہ اسے حویلی کے باہر اپنے سامان سمیت نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یہاں تک کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی۔ بہرام نے اسے گرتے دیکھا تھا تو فوراً سے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کی زندگیوں کے گناہ تو سب لوگ بھول جائیں گے، اور حورب بی بی کے اس الزام سے سب سے زیادہ اثر میری زندگی پر پڑا ہے۔ آپ تو مرد ہیں، بچ جائیں گے، میں عورت ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ ساری زندگی کا داغ میرے دامن پر لگ گیا ہے، میں اسے کیسے چھپاؤں گی؟ یہ کہتے ساتھ ہی نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، یہاں تک کہ اس نے بہرام خان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور دوبارہ سے اپنا سامان اٹھا کر جانے لگی تھی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں نائلہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ بدنام ہو جاؤ۔ یہ تو قسمت خراب تھی کہ میرا کردار بھی میرے گھر والوں کے سامنے مشکوک ہو گیا، اور تمہارے لیے انہوں نے مجھے سزا بھی تو دی ہے۔ بہرام خان اسے وضاحت دینے لگا، حالانکہ حورب کی غلطی کی وجہ سے اسے اپنی ملازمہ کو وضاحت دینی پڑ رہی تھی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سزا دی ہے، جبکہ حورب بی بی کے الزام نے ساری زندگی کے لیے مجھے سزا دے دی ہے، مجھے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر ہیں، میرے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں اور اس اذیت سے نجات پا لوں۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے، وہ اپنی زندگی سے بے حد مایوس نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ بابا سائیں نے اسے حویلی میں روک لیا تھا، لیکن حویلی والوں کی نظروں نے اسے خود کی نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔ تم کیوں اپنی زندگی ختم کرو گی؟ یہ حورب کی غلطی ہے، حورب ہی اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ میں تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ اسے حورب پر شدید غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے ہی باہر نکال دے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بے انتہا مجبور تھا۔ آپ کو میرے کردار کی گواہی دینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ جو داغ مجھ پر لگ گیا ہے وہ لگ گیا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ نائلہ مسلسل روتی چلی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ کیا ہو جاتا اگر حورب سچ کا ساتھ دیتی اور سب کو سچ بتا دیتی؟ یوں کسی کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ بہرام نے بے اختیار سوچا، یہاں تک کہ اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا۔ حورب کو سزا دینے کا یہ طریقہ اسے سب سے بہترین لگا تھا، حالانکہ اس فیصلے نے اس کے دل کو بھی چور چور کر دیا تھا، پر اب نائلہ کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ نائلہ کو سنایا تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا، یہاں تک کہ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اسی وقت اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ نائلہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ خان حویلی کا حصہ بن جائے گی اور حورب کا الزام اس کے حق میں بہترین ثابت ہوگا، یہاں تک کہ وہ بہرام خان کی بیوی بن جائے گی۔
بہرام خان نے اسے حق زوجیت بھی ادا کیا تھا اور یوں وہ اس کی ایک انتہائی پیارے سے بچے کی ماں بھی بن گئی تھی۔ یہ بات بہرام خان نے اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی۔ جانتا تھا کہ بابا سائیں کو پتہ چلا تو طوفان مچ جائے گا، جبکہ اسے اپنا فیصلہ بالکل صحیح لگا تھا۔ اس کی بددولت نائلہ بچ گئی تھی اور وہ بزدلوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ نائلہ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے عزت سے نوازا تھا، اس کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف حورب تھی، جسے بہرام نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ اس پر اپنی محبت بھی نچھاور کی تھی اور بدلے میں حورب نے اسے صرف رسوائی ہی تھمائی تھی۔ اسی رسوائی نے بہرام خان کو اتنا بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں نائلہ اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کے بچے کی ماں بھی بن گئی تھی۔ نائلہ کی زندگی تو کسی خواب کی مانند تبدیل ہو گئی تھی، اور اس میں مزید حسن اس وقت پیدا ہوا جب اس نے بہرام خان کو اپنی ماں بننے کی نوید سنائی تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا۔ اس نے نائلہ کو صحیح معنوں میں اپنی زوجہ ہونے کا حق دیا تھا، اور اپنی ضمیر کو وہ اسی صورت مطمئن کر سکتا تھا۔ وہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بدولت کسی کی زندگی برباد ہو جائے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں میں اٹھائے بابا سائیں کے حضور پیش تھا اور انہیں ساری حقیقت بتا رہا تھا۔ حورب نے بہرام خان کی زبانی نائلہ اور اس کے نکاح کی بات سنی تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی بھی محسوس ہوئی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس نے اپنے وجود کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھا، یہاں تک کہ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارنے لگی، اور خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے جبکہ اس کی نظریں نائلہ اور بہرام پر ٹھہر گئی تھیں، جو ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے اپنا بچہ تھامے بابا سائیں کو حویلی کا وارث ہونے کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ حورب کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سی گئی۔ اسے بہرام پر بڑا مان تھا، اور آج وہ مان ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ اسے الزام بھی نہیں دے سکتی تھی کہ جو کچھ اس نے بہرام کو لٹایا تھا بہرام نے اسے سود سمیت واپس کیا تھا۔ وہ اب شکوہ کرنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسے نائلہ سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا۔ نائلہ کی زندگی تو اسی کے الزام نے بدلی تھی۔ وہ اسے کیسے قصوروار ٹھہرا سکتی تھی؟ اس کی ملازمہ تھی اور آج اس کی سوتن بن گئی تھی۔ زندگی نے کیسا رنگ دکھایا تھا؟ وہ زندگی کے ان پل پل بدلتے رنگوں پر حیران سی رہ گئی۔ اسے اپنے دامن خالی محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے محبت اس کا مذاق اڑا رہی ہو اور نفرت اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھما رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، جس سے وہ پلکیں جھپک جھپک کر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے بابا سائیں کی آواز سنائی دی۔ تمہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ حورب پر سوتن لے آؤ؟ میں تم سے مزید مایوس ہوا ہوں۔ انہوں نے ایک نظر نائلہ پر ڈال کر بہرام خان سے کہا تھا تو اب کی بار وہ چپ نہ رہ سکا۔ جس لڑکی کی زندگی میرے حوالے سے بدنام ہو میں اسے مرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ اپنی زندگی ختم کرنے نکلی تھی، اور اگر یہ اپنی زندگی ختم کر دیتی تو خدا کی عدالت میں کیا جواب دیتا؟ بس اسی عدالت کے آگے جواب دہی سے خود کو بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس روز تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی رشتہ کام نہ آیا، اسی لیے میں نے خود کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اس میں نائلہ کا کوئی قصور نہیں۔ ایک نظر حورب پر ڈال کر اس نے بابا سائیں کو وضاحت پیش کی تھی۔ میرا بچہ بہت صابر ہے، اس نے سب کچھ خود کی ذات پر برداشت کر لیا اور کسی پر آنچ نہ آنے دی۔ شاداب بیگم اب کی بار چپ نہیں رہ سکیں۔ انہوں نے حورب کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تو حورب کے لیے وہاں کھڑا ہونا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت نائلہ کو طلاق دو گے؟ میں ہرگز بھی حورب پر کسی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ بابا سائیں نے ایک دم سے غصے میں کھڑے ہو کر بہرام سے کہا تھا تو وہاں موجود تمام نفوس حیران رہ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ ایک لمحے میں اسے جوڑ لیا جائے اور دوسرے لمحے ہی اسے توڑ دیا جائے۔ بہرام خان نے بابا سائیں سے کہا تو حورب نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ نائلہ بھی انسان ہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے، پہلے ہی اس کے کردار پر داغ لگ گئے، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ شاداب بیگم نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ اپنے بیٹے کا ساتھ دے کر رہیں گی۔ معذرت چاہتا ہوں بابا سائیں، لیکن میں آپ کا یہ فیصلہ نہیں مان سکتا۔
بہرام نے یہ کہتے ہوئے نائلہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور حورب کی نظریں ان دونوں کے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامنے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر جیسے حورب کا دل دھڑکنا بھول ہی گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی روح کا فرشتہ اس کی سانسوں سے ٹوٹ جائے گا۔ تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ بابا سائیں نے ایک آخری حربہ استعمال کر کے حورب کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ بہرام صرف تمہارا ہی رہے گا اور تمہاری زندگی میں کوئی سوتن نہیں آئے گی۔ نہیں بابا سائیں، بہرام ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ نائلہ کو میں سوتن کے روپ میں قبول کرتی ہوں۔ مجھے اس کے بہرام سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حورب اپنے دل کو انتہائی مضبوطی سے تھام کر کہنے لگی۔ تو کیا؟ بابا سائیں حیران نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ مجھے ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے، وہ جسے چاہیں اپنی زندگی میں قبول کریں اور جسے چاہیں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا بہرام؟ اس نے درد سے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بہرام کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کی بازی اسی پر پلٹ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حورب نائلہ کا اس کی سوتن ہونے کے بارے میں سنے گی تو وہ روئے گی، چلائے گی، چیخے گی، اس کا گریبان پکڑے گی، اس سے پوچھے گی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرے ذرا سی غلطی پر نائلہ کو میری سوتن ہی بنا دیا اور اس سے وارث بھی پیدا کر لیا۔ لیکن سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ اسے بالکل مطمئن اور پرسکون دکھائی دی تھی، اور بابا سائیں اس کی اس حالت میں بھی ثابت قدمی پر حیران رہ گئے تھے، یہاں تک کہ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ فوراً سے بند کیا۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آنسو سیل رواں کی طرح اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے کیسی بازی پلٹی ہے۔ بہرام اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کا کایا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں تو اس نے اپنی سسکیوں کا گلا دبانے کے لیے واش روم میں خود کو بند کر دیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ ماضی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بہرام کے وعدے اسے یاد آنے لگے، جب وہ اس سے کہا کرتا تھا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہاری جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ بہرام کا یہ جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اس کا وجود لرزنے لگا۔ میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے بہرام؟ خود کو کیسے سنبھالو گے؟ یا دوسری شادی کرو گے؟ وہ اکثر اسے مذاق میں یہ سوال کرتی تو فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا اور اس سے کہتا تم کیسی باتیں کرتی ہو، اچھی باتیں کیا کرو، نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور حورب کو لگا تھا کہ جیسے وہی گھڑی قبولیت کی تھی۔ اس کی زندگی میں نائلہ آ بسی تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ حورب کی غلطی بھی تو بہت بڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا مان توڑا تھا اور اس کے شوہر نے اسی مان توڑنے کی اسے سزا دی تھی، یہاں تک کہ ایک معمولی سی ملازمہ کو اس کی سوتن بنا کر اس کے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ وہیں واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سردیے کافی دیر تک روتی رہی تھی، یہاں تک کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھی، اپنا منہ دھویا، بال ٹھیک کیے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے غم کی بھرپور عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ ان کی سرخی نہیں چھپا سکی تھی۔ دوپٹہ اپنے سراپے پر پھیلائے اپنے چہرے کے زاویے درست کر کے اس نے باہر کا دروازہ کھولا تھا تو دروازے میں موجود شخصیت کو دیکھ کر اسے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابا سائیں تھے، جو اس وقت اس کے کمرے کے باہر کھڑے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ آئیے نا بابا سائیں، اندر آئیے۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے آنے کے لیے اندر آنے کی جگہ چھوڑ دی۔ بابا سائیں نے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میری سختی نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میری حورب پر میرا ہی بیٹا سوتن لے آیا ہے۔ میری اس بات کو ہرگز بھی قبول نہیں کر پا رہا، تو تم کیسے قبول کر سکتی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، میں تمہارے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بہرام کے اس فیصلے نے تمہاری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ تم نے مجھے نائلہ کو طلاق دینے کے فیصلے پر روک کیوں دیا؟ اس سے تمہاری زندگی بہتر ہو جاتی، کم سے کم سوتن کا خوف تو نہ ہوتا۔
وہ اب وہیں کرسی پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے اسے کہہ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بے حد مضبوط بنا لیا تھا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، ویسے بھی اس کے رونے سے اس کی قسمت نہیں بدلنی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ بابا سائیں، آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ خود کو دوسروں کی نظر میں بہترین دیکھا اور اس بات کی چاہت نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ میرا بھرم تو رہ گیا، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی، اور بہرام نے اپنی زندگی میں میرے ساتھ کسی اور کی شراکت بھی قبول کر لی۔ یہ میری خود کی چنی گئی سزا ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت میں لکھی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ان کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ آپ نائلہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیجئے، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، خاص طور پر میرے لیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں، اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب روتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا تو بابا سائیں بھی رو پڑے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب ان کے پاس نائلہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بابا سائیں کو دور تک جاتا دیکھتی رہی کہ اسی دوران اسے نائلہ سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ شاید وہ اسی کے کمرے میں آ رہی تھی۔ کیسی ہو حورب؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تمہاری جگہ لے لی؟ وہ طنز کر رہی تھیں، یا اس کے درد میں اضافہ کرنے آئی تھیں، یا واقعی میں اس سے ہمدردی ظاہر کر رہی تھیں۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ یہ تمہاری قسمت ہے کہ بہرام کو اللہ نے تمہاری زندگی میں لکھ دیا۔ تمہیں اس پر شکر کرنا چاہیے، اور ویسے بھی میں نے اس دن تمہارے حق میں گواہی نہیں دی تھی۔ بس میری گواہی نہ دینا سمجھو تمہاری قسمت کو چمکا گیا۔ حورب نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا تو نائلہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا مجھے بہرام کے ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر؟ نائلہ نے اس کے دل پر چوٹ کی۔ فرق تو بہت چھوٹا لفظ تھا، اس کی تو پوری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اس کا مان بری طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر اسی کے پیروں میں چھپ گیا تھا، اور اس سے خون رس رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے زخموں سے نکلتا خون کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود زخمی تھا اور زخموں میں ٹھیس اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ان سب سے زخموں کو چھپا گئی تھی۔ مسکرا کر تمام درد سہ رہی تھی، کسی پر آشکار نہیں کر رہی تھی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بی بی جی، آپ کا بیٹا رو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ نائلہ اس سے مزید کچھ بات کرتی، ملازمہ نے آ کر نائلہ سے کہا تو وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ رات کے وقت ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، پر یہ دیکھ کر اس کے دکھ میں اور مزید اضافہ ہوا کہ بہرام وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ نائلہ کو اس کے فلیٹ میں چھوڑنے گیا ہے۔ اس کے پورے وجود پر اداسی چھا گئی اور اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کا سانس رک رک کر آ رہا ہے۔ کھانے سے بھی اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ بے دلی سے کھانا کھا کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی، اور ایک بار پھر سے سوچوں نے اس پر حملہ کیا، اور وہ خلا میں گھورتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ماضی کو یاد کرنے لگی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو فوراً سے صاف کیے اور دروازے کی طرف دیکھا تو حیران ہوئی۔ بہرام اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حورب نے خوش دلی سے اسے جواب دے کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ اسے ہی یک ٹک ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اس نے کل رات اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اسی لیے اب اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے جواب دیا تھا۔ در حقیقت اس نے یہ جواب دل پر پتھر رکھ کر دیا تھا، پر وہ بہرام کو بھنک بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، وہ بھی تم سے پوچھے بغیر۔ بہرام کے اس اچانک سوال پر وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا اب اس سوال کی کوئی اہمیت باقی تھی؟ اس نے بے اختیار سوچا، لیکن زبان پر نہ لا سکی۔ ناراضگی بنتی ہی نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا اب اس میں خود مختار ہے۔ وہ سادگی سے جواب دیتی ہوئی بہرام کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا تمہیں اندازہ تھا کہ وارث دینے کا میرا کیا مطلب تھا؟ وہ اب دوبارہ سے
اسی موضوع پر لے جانا چاہ رہا تھا جس سے وہ کترا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے سرپرائز کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ تم نائلہ سے جیلس ہو رہی ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ نائلہ کو اس مقام پر لانے والی بھی تم ہی ہو۔ اس نے حورب کا چہرہ اٹھا کر اپنی جانب کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جگمگانے لگیں۔ میں کیوں اس سے جیلس ہوں گی؟ یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ کیا ہمارے درمیان یہ سرد جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہے؟ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے پوچھنے لگا اور سیدھا موضوع پر آ گیا۔ اس طرح سے زندگی گزاری بھی نہیں جائے گی بہرام صاحب، حورب نے بمشکل مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا تو بہرام کے دل پر بے پناہ چوٹ پڑی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ آج بھی اس کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ وقت اور حالات نے ان دونوں سے الگ الگ فیصلے کروائے تھے جس کا خمیازہ وہ دونوں بھگت رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اپنی زندگی کے حسین ترین دن اس طرح ایک سرد جنگ کی نظر کرنے پڑیں گے جس سے ان دونوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیا سب بھلا کر ہم ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نائلہ کو ہم دونوں کی زندگی کے درمیان نہیں لاؤں گا۔ اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ وہ میرے بچے کی ماں ہے، وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، فلیٹ میں رہے گی۔ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ میری زندگی میں موجود بھی ہے۔ اس نے حورب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ایک جذب سے کہا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا بہرام اسے واپس مل گیا ہے۔ اس کی شدتیں واپس آنے لگی ہیں، اس کے لہجے کی محبت واپس پلٹنے لگی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی ہے، بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن بہرحال میں پھر بھی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ میری زندگی کی واحد ہستی ہیں جن سے میں نے بے حد محبت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ حورب کا اعتراف سن کر بہرام نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ تو حورب سے کسی اور ہی چیز کی توقع کر رہا تھا، لیکن وہ واقعی میں ایک مضبوط لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ وہ بزدل ضرور تھی لیکن بے حد مضبوط تھی۔ اس نے ایک لمحے میں بھی یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے، اور نائلہ کی اس کی زندگی میں شمولیت نے اسے کتنا بڑا دھچکا پہنچایا ہے، بلکہ اس نے خوش دلی سے اس حقیقت کو قبول کیا تھا اور اپنی زندگی کا حصہ مان لیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں لوٹاؤں گا۔ تم میں اور نائلہ میں کوئی فرق نہیں رکھوں گا، بلکہ تم میرے لیے نائلہ سے ہمیشہ بڑھ کر رہو گی۔ بس زندگی کی کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا، لیکن در حقیقت میرے دل میں تم ہی موجود ہو۔ اور ہاں، میں تم سے بھی اس حویلی کو وارث ضرور دوں گا۔ آخری بات اس نے اس قدر جھجک کر حورب کے کان میں کہی تھی کہ شرم کی لالیاں ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر بکھر گئی تھیں۔ البتہ ان میں پہلے جیسی پرجوش گرمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بہرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ کڑوا سچ بھی پینے کے لیے تیار تھی۔ بہرام سے دوری کا تصور بھی اس کے لیے سہان روح تھا۔ بہرام نے اس کے ماتھے پر آگے بڑھ کر محبت ضبط کی تھی اور پھر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ حورب نے بھی نم آنکھوں سے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا لیا تھا۔ ان دونوں کی قسمت میں یہ لکھا تھا اور دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر کے اپنی محبت کو مرنے سے بچا لیا تھا۔